الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باغ فدق کے بارے میں اہل تشیع کے یہاں بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ یہ فدق یا فدق اصل میں خیبر کا ایک قصبہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا مال فے کی شکل میں۔ مال فے یعنی جو مال مسلمانوں کو بغیر لڑے دوسری قوم سے حاصل ہو جائے تو وہ مال فے کہلاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان فرما دیا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی، یہ ہے ان کے حق ہیں مال فے پر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جو قرابت دار ہیں ان کے لیے ہے، اور جو یتیم ہیں، اسی طرح جو مسافر ہیں، ان سب کے لیے ہے مال فے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو چونکہ خلافت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب خلیفہ کے ذمے ہیں، جو کچھ بھی مال جائیداد ہے، جو کچھ ہے، وہ سب کس کے تصرف میں آ جائے؟ خلیفہ کے۔ اب خلیفہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کریں گے، جو جگہ ہے وہاں جا کر کے وہ صرف کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال فے کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مستحقین تھے یا اہل بیت کے جو بھی تھے اس حساب سے خرچ کرتے تھے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تصرف میں فدق بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ، اسی طرح سے عباس کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ چھوڑا تھا فدق، یا اور بھی جو کچھ بھی خیبر کا جو خمس تھا وہ سب، تو حضرت فاطمہ نے میراث طلب کیا، کسے؟ حضرت ابوبکر سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی چھوڑ کر کے گئے، یا انبیاء کے حوالے سے آتا ہے کہ انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتے تھے وہ وراثت کے طور پر نہیں بنتا، بلکہ وہ علم کے وارث بنا کر کے جاتے تھے، جائیداد کی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کے کوئی وارث نہیں بنتے، نہ تو انبیاء کسی کے وارث بنتے اور نہ ان کے جائیداد کے کوئی وارث ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی وہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ کے طور پر خرچ ہوگا یا صدقہ ہوگا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر کے پاس آئیں اور بولی کہ ہمارا آپ میراث دے۔ ابوبکر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جو بھی چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ سب صدقہ کے طور پر استعمال ہوگا، اور جو مستحقین ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں قرآن میں اللہ نے بتلا دیا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، سورہ حشر میں، ما افاء اللہ علی رسولہ۔ اہل تشیع جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ فاسق و فاجر اور اسلام سے خارج کیا نہیں کہتے ہیں، یہ ان کا یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو ان کا حق نہیں ملا، حق سے محروم کر دیا۔ یہ اہل تشیع نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے ظلم کیا، حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا۔ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہاں یہ ہے، آپ اگر ابوبکر کے خلافت کے اگر منکر ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ اعتراض حضرت علی پر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حضرت علی خلیفہ ہے۔ اگر حضرت علی کو اگر آپ خلیفہ مانتے ہیں تو یہ اعتراض آپ کو ابو بکر پر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علی کو خلیفہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جو بھی جائیداد ہے وہ خلیفہ کے زیر تصرف میں ہوتا ہے، تو آپ یہ اعتراض حضرت علی پر کریں کہ حضرت علی نے فاطمہ کو کیوں ان کا حق نہیں دیا۔ اب اگر یہ کہتے کہ نہیں، حضرت علی خلیفہ نہیں تھے، ابو بکر تھے، ظاہری طور پر بعد میں ثابت ہوا 3 خلیفوں کے بعد میں، تو ہم کہیں گے تب یہ کہنا آپ کا غلط ہے کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ تھے۔
آپ یا تو ابو بکر کی خلافت کو مانیے یا تو یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیجئے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی یہ مشکل کشا تھے، مولا علی یہ مشکل کشا ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت طاقتور تھے، بہت دلیر تھے۔ اگر دلیر تھے، بہت طاقتور تھے، حضرت ابو بکر نے ظلم کیا حضرت فاطمہ پر، حضرت علی کی بیوی پر، تو علی کہاں تھے؟ ان کی مشکل کشائی کہاں چلی گئی تھی؟ پھر کیوں نہیں حضرت فاطمہ کو ان کا حق دلایا؟ تو یہاں کہتے کہ نہیں حضرت علی تو مجبور تھے۔ بھائی تو مجبور تھے تو پھر مشکل کشا کیسے بن گئے؟ یہ جاہلوں والی بات کیوں کرتے ہو میرے بھائی؟ یہ سب جہالت ہے، یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو بلا فصل خلیفہ تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو کیوں میراث نہیں دیا؟ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ صدقے کے طور پر رہے گا، اور جو بھی اس میں سے آئے گا اس میں سے جو مستحقین ہیں اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اور آل بیت کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بالکل واضح ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ آل بیت کو میں اپنے گھرانے پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مشکل کشا تھے اور نہ یہ خلیفہ تھے بلا فصل، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ پر ظلم نہیں کیا، ان کا حق نہیں دیا۔ تو کیا اگر یہاں اگر کوئی مان لے، یہ کہہ لے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق نہیں دیا، تو کیا حضرت فاطمہ کے حق ابو بکر نے دبا لیا؟ یا کسی کے مرنے کے بعد اس کے جو اور بھی وارثین ہوتے وہ بھی مستحق ہوتے ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اور بھی ورثہ تھے، صرف حضرت فاطمہ ہی وارث نہیں بنتی تھی، یہی وارث نہیں تھی، بلکہ اور بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وارث نہیں ہو رہی تھی، یا آپ کے اور بھی جو قریبی تھے وہ سب وارث نہیں بن رہے تھے؟ ضرور بن رہے تھے۔ اگر حضرت علی نے حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا تو یہاں ان اہل تشیع کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو ان کی بھی ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، سب سے زیادہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حضرت عائشہ کو۔ کیا ابو بکر نے اپنی بیٹی کو وراثت میں سے دیا؟ یا ابو بکر کے بعد آپ عمر کو لے لیں، حضرت عمر کی بیٹی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، کیا حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو دیا اس میں سے وراثت کے طور پر کہ یہ لے لو اور فاطمہ کو محروم کر دو؟ یہ سب میرے بھائی دعویٰ ہے، یہ سب جھوٹ بات ہے، یہ سب کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چھوڑ کر کے گئے تھے وہ اصل میں وراثت کے طور پر اس کو تقسیم نہیں کرنا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کرتے تھے اسی حساب سے میں خرچ کروں گا، اسی حساب سے میں خرچ کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چھوڑ کر کے گئے ہیں اسی طریقے کے حساب سے میں چلوں گا، میں کسی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو بکر نے ظلم کیا، یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل انصاف سے کام لیا، اور انصاف کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس طرح سے تقسیم کرتے تھے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال یا باغ فدق یا جو بھی مال تھے اس سب کو تقسیم کرتے تھے اور دیتے تھے، یہاں تک کہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں انہیں نہیں دیتے تھے، یا دیگر جو وارثین ہیں ان کو نہیں ملتا تھا، سب کو ملتا تھا، لیکن وراثت کے طور پر یہ کسی کے لیے نہیں تھا۔ اگر جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں حضرت علی خلیفہ بن گئے تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی کے تصرف میں آیا نا باغ فدق، تو پھر حضرت علی نے کیوں نہیں تقسیم کیا وارثین میں؟ یا حضرت علی کے بعد
ان کے بیٹے حسن بھی بنے نا خلیفہ، پھر یہ کیوں نہیں تقسیم کیے کہ بھائی یہ وارثین میں تقسیم کر دیا جائے گا؟ وہ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ وہ سب جانتے تھے اور ان اہل تشیع سے زیادہ سمجھتے تھے خلفائے اربعہ، اور وہ اچھی طرح سے واقف تھے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں یہ تقسیم ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو مستحقین ہیں ان پر ایک خرچ کیا جائے گا۔ وراثت کے طور پر انبیاء کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے، ہاں علم ہے جس کے وہ وارث بنا کر کے جاتے ہیں، لیکن جائیداد، مال، روپے پیسے کے وارث بنا کر نہیں جاتے ہیں کہ اس کو تقسیم کر لینا۔ اگر یہی معاملہ تھا تو حضرت علی نے بھی ظلم کیا، بتائیں حضرت علی بھی خلیفہ بنے تو اپنے وارثین میں کیوں نہیں دیا؟ حسن کو کیوں نہیں دیا؟ یا جو بھی بنتے تھے ان کو کیوں نہیں دیا؟ تو یہ سب دعویٰ جھوٹا ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت ابوبکر نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، نہ تو عمر نے، عثمان نے، علی نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، بس جو طریقہ تھا اس حساب سے باغ فدق کے جو اموال آتے تھے اس کو اسی حساب سے جو مستحقین تھے اور جو مال فے کے جو مصارف تھے اسی میں وہ خرچ کرتے تھے اور اسی حساب سے وہ تقسیم کرتے تھے۔